بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على حرج فعدة من أيام أخر صدق الله المولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر روزے کے 3 مقاصد بیان کیے، ایک تقوی، دوسرا شکر اور تیسرا ہدایت۔ اور یہ تینوں مقاصد انسان کو اس طرح حاصل ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں انسان کو تزکیہ نفس اور تقوی اختیار کرنے کا ایک خاص طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام قوتیں عطا فرمائی اور ان قوتوں کے استعمال کا طریقہ اور اختیار بھی عطا کیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں بھی دے دیں، خواہشات نفسانی کے استعمال کے مواقع بھی فراہم کر دیے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ صرف میرے لیے ان چیزوں سے رک جاؤ، اور پھر بندہ رک جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزے کے عمل کو مکمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے وعدہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ اور تقوی اختیار کرنے کی یہ جو تربیت ہے، یہ انفرادی نہیں ہے کہ جس کا جب جی چاہے اختیار کرے، بلکہ اس کے لیے صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کا مخصوص کر دیا، جس میں مشرق و مغرب کے ہر انسان اور ہر نسل کے تمام مسلمانوں کی اس طرح تربیت ہوتی ہے کہ وہ عظیم تر اتحاد کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو روزے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے صرف روزے کی ظاہری صورت پہ توجہ نہیں دی، بلکہ روزے کی حقیقت اور روح کی طرف بھی بھرپور توجہ دی۔ روزے کے اندر صرف کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ہر اس چیز کو منع کر دیا جو روزے کے مقاصد کے منافی تھی یا روزے کے مقاصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھے
تو وہ بد کلامی نہ کری، فضول باتیں نہ کری، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لڑنے جھگڑنے پہ آمادہ ہو تو اسے یہ کہہ دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو تقوی یعنی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کی تربیت روزے کے ذریعے سے اس طرح ملتی ہے کہ روزے کی حالت میں صرف اطاعت الہی کے جذبے سے تمام دن بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بجا لاتا ہے۔ پھر یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے بارے میں بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے روزے سے انسان کے اندر ہمدردی اور باہمی تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو روزے کے مقاصد جو ہے انسان کو خالص ایمانی قوت کی بنیاد پہ نصیب ہوتے ہیں۔ یہ انسان صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اور یہ کسی جبر یا زبردستی کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ مکمل اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھ لے چاہے کتنا ہی فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، بند کمرے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر اسے تنہائی کا موقع فراہم کیا جائے تو بھی وہ قطعاً نہیں کھائے گا۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ جب تنہائی میں موقع ملا تھا تو پھر کھانے پینے کی حلال چیزیں کیوں نہیں کھائی، وہ جواب میں یہی کہے گا کہ میں روزے سے ہوں، اور تنہائی میں بھی اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ روزے سے یہ تربیت ملی کہ تنہائی میں حلال چیز کھا کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور پرہیزگار بنایا۔ تو یہی یقین جو ہے انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں پیدا کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً یہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں متقی بن جائے گا۔ اس لیے کہ روزے کے ذریعے تربیت پانے والا انسان اس طرح ہو جاتا ہے کہ خواہشات کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خواہشات اس پہ حکومت نہیں کرتی بلکہ وہ خواہشات پہ حکومت کرتا ہے۔ انسان کبھی کبھار یہ سوچتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے تو بڑا مشکل ہے، کون پرہیزگار بنے، لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے اس بات کی بھی تربیت عطا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی کام کی عادت ڈال لے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا روزوں کے شروع میں کھانا پینا چھوڑنا کافی مشکل تھا۔ ابتدائی روزوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی پینے کو دل چاہتا ہے، کبھی بھول کر انسان کھا بھی لیتا ہے، لیکن پھر چند روز تک عادت ہو جاتی ہے اور نہ کھانے نہ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔
یہاں تک کہ رمضان مکمل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک روزے جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، تو عید کے دن کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ عید کے دن کھانے پینے کی چیزیں سامنے آئیں تو بار بار خیال آتا ہے کہ کہیں روزہ تو نہیں۔ تو غور فرمائیں کہ جب کھانے کی عادت تھی تو کھانا چھوڑنا مشکل تھا، جب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی تو اب کھانا مشکل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جب پرہیزگاری کی عادت پڑ جائے اور نیک کاموں کی عادت ہو جائے تو پھر نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں انسان کو ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ انسان پوری زندگی میں اگر نیک کاموں کی عادت ڈال لی تو پھر یہی انسان کامیاب انسان بن جائے گا۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب تک نعمتیں انسان کے پاس رہتی ہے شکر کم ہی ادا ہوتا ہے، لیکن جب انسان سے نعمت جو ہے چھن جائے یا اس کے چھین لیے جانے کا احساس ہوتا ہے تو پھر نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، شکر کے جذبات کم ہی نظر آئیں گے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں جب نعمتوں سے انسان کو کچھ عرصے کے لیے روکا گیا تو اس انسان کے اندر افطار کے وقت شکر کرنے کے بلند جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رمضان میں پورا سازگار ماحول بھی عطا فرمایا، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ روحانی ماحول تو یہ بنایا کہ شیاطین کو قید کر دیا اور اپنی رحمت کو انسانوں کی طرف متوجہ فرمایا، اور جسمانی ماحول یہ بنایا کہ تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، گھر میں ساتھ رہنے والے افراد کا روزہ، دفتر میں گئے وہاں بھی سب کا روزہ، دکاندار سے ملے اس کا بھی روزہ، غرض ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد کا بھی روزہ۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ماحول کی وجہ سے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہوئی اس بات پر کہ اگر انسان اپنے ماحول یعنی اپنے ارد گرد کو پاکیزہ بنائے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے ان مقاصد کے نتیجے میں انسان کی خود اپنی ذات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ میں پاکیزگی اور طہارت آ جاتی ہے، اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور پورے معاشرے میں پھر اس کے مفید نتائج جو ہے وہ سامنے آنے لگتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت اور سعادت والے اوقات جو ہے دوسرا عشرہ ہمارا چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی حصہ یعنی دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو ان تین عشروں کی تقسیم
بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے اگر ہم اعمال کے لحاظ سے مؤمنین کو 3 درجوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا درجہ تو ان مؤمنین کا ہے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہے اور گناہوں کا بوجھ بہت کم ہے، تو ایسے ایمان والے افراد پہ رمضان المبارک کی ابتدا ہی سے رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے گناہ کم تھے جو اس مہینے کی مخصوص عبادات شروع کرتے ہی ختم ہو گئے یا نہ ہونے کے برابر رہ گئے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہ گئیں، چنانچہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں تھوڑے بہت گناہ ہے لیکن ان کے نیک اعمال گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں نے اس مہینے کی عظیم فضیلت والی عبادات ادا کی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور دوسرے عشرے میں جو مغفرت اور بخشش کا ہے اس میں ان کے گناہوں کی مغفرت شروع ہو گئی۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بہت ہی گناہ گار ہے، یعنی ان کے اعمال صالحہ گناہوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان کے گناہوں کا اوسط کم ہو جاتا ہے، اور دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں ایسے لوگ تمام گناہوں سے بری ہو کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ نامی کوئی چیز نہیں رہتی، اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بری ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان نیک اعمال اور توبہ اور استغفار سے صرف ان گناہوں کی بخشش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہو، کسی کا حق نہیں دیا یا کسی کا مال دبا لیا یا کسی کی دل آزاری کی یا کسی کی چیز پہ ناجائز قبضہ کر لیا، تو اب اس کے صرف 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان بندوں کا حق ادا کر دیا جائے، یا ان بندوں سے ان کی حق تلفی کے بارے میں معافی مانگ لی جائے، اور پھر حقوق العباد میں کوتاہی کرنے پہ جو گناہ ہوا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابو داود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور نماز کے بعد گناہ کی مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی عبادت کو ایک عادت بنانے کی تعلیم دی ہے کہ انسان سے چاہے کوئی گناہ ہو یا نہ ہو پھر بھی استغفار کرتا رہے، اس کی بڑی برکات ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔
کہ جو بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم کرے، یعنی مستقل طور پہ مغفرت طلب کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر مشکل اور پریشانی دور کر کے کشادگی عطا کر دے گا، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو خیال اور گمان بھی نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ نوح کی آیت نمبر 9، 10، 11 غالباً یہ 3 آیات ہے، جب انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے تو مزید استغفار کے انوارات اور برکات اسے معلوم ہو جاتے ہیں۔ 5 انعامات بیان کیے وہاں پہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے رحمت والی بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اموال کے ذریعے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آخرت میں باغات عطا فرمائیں گے جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو بہرحال سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تیسرا مقصد بتایا ہے، فائدہ بتایا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو جو میرے بہن بھائی جو ہے رزق کی تنگی کا شکار ہے، رزق میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، یعنی جن کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین قرآنی نسخہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور ان کو نرینہ اولاد سے بھی نوازیں گے۔ اصل میں بندے کا معافی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے بسا اوقات جو ہے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن پھر سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا بھی یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا بھی یا نہیں۔ تو یہ سوچ انسان میں دوسرے انسانوں کے رویوں کو دیکھ کے آتی ہے کہ میں نے فلاں سے معافی مانگ لی تھی، پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا بھی یا نہیں۔ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے ذمے گناہ ہی نہیں تھا۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مغفرت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بخشش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک تو شہید کے بدن سے نکلنے والا خون کا قطرہ کہ جس کے زمین پہ گرنے سے پہلے ہی
اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا قطرہ گناہگار کی آنکھ سے ندامت کی وجہ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ کہ اس کی آنکھ سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کی دربار میں شرمندہ ہونے کی وجہ سے آنسو کا جو قطرہ اس کے رخسار پہ بہنے لگتا ہے، تو بہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا بندہ جو ہے رمضان المبارک کی ان قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کلمات سکھائے اور فرمایا کہ جو شخص 3 یا 5 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور وہ کلمات یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعات اور اوقات ابھی باقی ہے، تو ہم سب کو رمضان کی اس بابرکات اوقات سے مزید فائدہ اٹھانا چاہیے اور مغفرت کے عشرے میں یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔